اللہ 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، میں آپ کو اپنے چینل پر ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج سے ہم جواہر القرآن کے نام سے ایک نئی سیریز کی ابتدا کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ انوار القرآن میں ہم مختلف صورتوں کی چیدہ چیدہ خصوصیات کو نمایاں طریقے سے سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اب ہم جواہر القرآن میں قرآن پاک کی مختلف آیات اور صورتوں سے کچھ مختلف وظائف کے بارے میں جانیں گے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو قرآن پاک میں تمام مسائل کا حل بیان فرمایا ہے، اور اسی وجہ سے ہم لوگ اپنے ہر مسئلے کے حل کے لیے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ، اس کی پاک کتاب اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئی باتوں پر عمل کر کے اپنی زندگی کو آسان بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ یہ وہ وظیفہ ہے کہ جو کہ انوار القرآن میں سب سے پہلی قرآن کی سورت سورہ فاتحہ سے جڑا ہوا ہے۔ انوار القرآن میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ کے بارے میں بتایا ہے، جس کو ام الشفا کہتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی وہ دعائیہ کلمات ہیں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ ہم ہدایت کی دعا مانگیں اور گمراہی سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے یہود و نصارہ کی راہ پر چلنے سے معافی مانگیں یا اس سے دور رہنے کے لیے پناہ مانگیں۔ تو چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ وظیفہ کچھ اس طرح ہے کہ 2 نفل حاجات کے آپ نے ایسے وقت میں پڑھنے ہیں جن میں نفل نماز پڑھنا جائز ہے، یعنی مکروہ اوقات یا ایسے اوقات جیسے فجر اور عصر میں نفلی نماز کی اجازت نہیں ہے، اس لیے آپ لوگ اس کو ظہر، مغرب یا عشاء میں بآسانی پڑھ سکتے ہیں۔ ایسا وقت جب رب سے تنہائی میں باتیں کرنے کے لمحات آپ لوگوں کو میسر آ جائیں۔ اس وظیفے میں آپ نے اپنی تمام حاجات کا تصور اپنے ذہن میں کرتے ہوئے 2 رکعت نفل نماز کی نیت کرنی ہے، اور سبحانک اللہم و بحمدک پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ کی ابتدا کرنی ہے۔ سورہ فاتحہ کی ابتدا کرنے کے بعد آپ جیسے ہی ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچیں اور اس کو لا تعداد میں پڑھنا شروع کر دیں۔ جتنی آپ کی سکت ہو آپ اتنا پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد 1 رکعت میں جتنی سکت کے ساتھ پڑھ سکیں، پھر سجدے میں جانے کے بعد جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو اس وقت بھی یہی پروسیجر اپلائی کریں۔ جتنی آپ کی سکت ہو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مرد حضرات اگر مسجد میں پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور خواتین اگر اپنے گھر پہ پڑھنا چاہیں تنہائی کے مواقع میں تو وہ بھی بآسانی پڑھ سکتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اس میں ہم
اللہ تعالیٰ سے اپنے ہر مسائل کی گڑ گڑا کر التجا کرتے ہیں کہ وہ ہماری حاجت روائی کر دے۔ یہ نہیں کہ وہ دعاؤں کو قبول نہیں کرتا کسی کی جلدی اور کسی کی دیر سے، لیکن یہ وہ بہت زیادہ پاورفل عمل ہے جس میں اللہ تعالیٰ دل سے بندے کی دعائیں سنتا ہے اور جلد ہی اس کی حاجت روائی کرتا ہے۔